کیا زمین پر آنے کے بعد شیطان نے کبھی اللہ کی طرف رجوع کی کوشش کی؟ نہیں، کوئی نہیں کی. اس کے بعد تو کوشش وہ کر بھی نہیں سکتا. یہ علماء نے جو واقعات لکھے ہوئے ہیں نا، کبھی کسی کے پاس گیا جی میری صلح کرا دو، میرے مذاکرات کروا دو، یہ سمجھتے ہیں جس طرح ہمارے پولیٹیشینز کہتے ہیں جی ہماری اسٹیبلشمنٹ سے دوبارہ صلح کروا دیں، تو شیطان بھی آ کے ریکویسٹ کرتا ہے. یہ سب جھوٹ ہے. کیوں؟ یہ اس وقت تک تھا جب اللہ نے اسے موقع دیا تھا. اس کے بعد اس نے جب کہا نا اللہ مجھے قیامت تک موقع دے کہ میں زندہ رہوں، میں تیرے بندوں کو ورگلاؤں، تو اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ ٹھیک ہے تجھے مہلت دی، لیکن قیامت کے دن تک کے لیے اب تجھ پہ لعنت ہے. تو اللہ نے اس پر مہر لگا دی اور قیامت کے دن تک اسے ملعون قرار دے دیا. لہذا اب یہ پاسبل نہیں ہے کہ اسے توبہ نصیب ہو. جب تبت یدا ابی لہب تب نازل ہوئی، 10 سال اس کے بعد بھی ابو لہب زندہ رہا. قرآن کو جھوٹا کر سکتا تھا نا کہ دیکھو قرآن میں تو مجھے جہنمی ڈکلیئر کیا گیا ہے، لو میں کلمہ پڑھتا ہوں، مسلمان ہوتا ہوں، محمد تمہارا دین جھوٹا ہے. کتنا چانس تھا اس کے پاس کہ قرآن غلط ثابت ہو گیا. لیکن سرکار اتنا ہی آسان ہے؟ نہیں، وہ اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ اب یہ ہدایت پہ نہیں آئے گا. یہ اس کے دماغ میں بھی نہیں خیال آیا کہ یہ میں حربہ اڈاپٹ کر سکتا ہوں. جس طرح مولویوں کے یہ دماغ میں بھی نہیں آیا کہ یہ اس چھوٹے سے پلیٹ فارم کی دعوت کس طرح انہیں سپر سیڈ کر جائے گی. ورنہ تو یقین کریں یہ لوگ صرف پیشاب بھی کرتے نا تو ہماری اکیڈمی بہ جاتی، اتنے ہیں یہ تعداد میں. ہوں تک قیامت تک روندے بھی رہنے تو کچھ نہیں ہونا، کیونکہ دا ڈیمیج ہیز بین ڈن. تو ابو لہب کو بھی پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اس طریقے سے شیطان پہ جب لعنت پڑ گئی اب اسے ہدایت نہیں ملے گی. وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. جب اللہ تعالیٰ کسی کے لیے گمراہی کا فیصلہ کر دے، لیکن وہ انیشلی گمراہی اس نے کمائی ہے، اس کے بعد اللہ نے مور لگائی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. یہ اس لیے کہا جاتا ہے نا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. آمین.